بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ، ایگو، سپر ایگو کیا ہے؟ ایڈ، ایگو اور سپر ایگو یہ تین کانسیپٹ دیے تھے سگمنڈ فرائڈ نے۔ یہ تین ڈرائیونگ فورسز ہیں ریلیٹڈ ٹو پرسنالٹی، کہ یہ فورسز ہماری پرسنالٹی کو کیسے ڈٹرمن کرتی ہیں، اسی پہ آج بات کریں گے۔ ایڈ کیا ہے؟ ایڈ پلیئر پرنسپل پہ یہ ایک ایسا فورس ہے جو پلیئر پرنسپل پہ کام کرتا ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، شہر کے کسی چوک میں فروٹ سٹال لگا ہے، وہاں پہ ایک چوکیدار چوکیدارہ کر رہا ہے، لیٹ نائٹ ہے، اور اسی چوک میں پولیس چوکی بھی ہے، ایک صحافی صاحب کا آفس بھی ہے، ایک وکیل صاحب کا آفس بھی ہے، اور چوکیدار صاحب کو بھوک بھی لگ گئی ہے۔ اب یہ ایڈ تقاضا کرے گی کہ فوراً اپنی بھوک کو مٹاؤ، تو وہ بغیر کسی کنسرن نے کہ کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، وہ جائے گا وہاں سے سامان اٹھائے گا، چاہے وہ چوری ہے یا نہیں ہے، اسے ایڈ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں، اسے فوراً بھوک مٹانی ہے۔ ایڈ جو ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پہ کام کرتی ہے، تو وہ چوکیدار وہاں پہ جائے گا، معاف رکھیے گا، تو جو بھی چیز ہوگی وہاں سے وہ اٹھا کے کھا لے گا۔ اس کا کوئی سوسائٹی سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کا ویلیو سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اس نے فوراً بھوک مٹانی ہے۔ اور فرض کریں کہ وہی چوکیدار جو ہے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو کے ایگو کے مقام کو پہنچ چکی ہے، تو اب ایگو جو ہے یہ کام کرتا ہے سوشل پرنسپل پہ، سوشلی ایکسیپٹڈ نارم پہ۔ تو پھر جب وہ چوری کرنے لگے گا، وہ ناجائز سامان اٹھا کے کھانے لگے گا، تو وہ ایگو اس کو ذرا جھنجھوڑے گی کہ تو چوری کرنے لگا ہے۔ اور اگر کوئی معاشرے کا فرد دیکھ لیتا ہے، پولیس والا دیکھ لیتا ہے، وکیل صاحب دیکھ لیتے ہیں، صحافی دیکھ لیتے ہیں، تو تجھ پہ تو پرچہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے سوشل پریشر جو ہے وہ اس کو چوری کرنے سے، ناجائز ایکٹیویٹی کرنے سے روک لے گا۔ اور فرض کریں چوکیدار کی پرسنالٹی جو ہے یہ پہنچ چکی ہے سپر ایگو کے مقام پہ، تو اب اس نے نہ تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے چکر میں پڑنا ہے، نہ اسے کوئی سوسائٹی سے کنسرن ہے، صحافی، وکیل، پولیس، کسی سے کوئی کنسرن نہیں، اسے اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ وہ چونکہ سپر ایگو کے مقام پہ ہے جو کہ ویلیوز پہ کام کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ویلیوز کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں جائے گا کہ یہ جو میں ایکٹنگ کرنے والا ہوں، چاہے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، جیسے وہ ایک سلوگن ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا، تو فوراً اس کے مائنڈ میں جائے گا نہیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، چوری ہے یا نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اپنی وہ اس ایکٹیویٹی سے باز آ جائے گا۔ اور معاشرتی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ گھروں کے گھر جو ہے ایڈ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتی ہے، یہ گھروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ کچھ عورتیں، میں تمام عورتوں کی بات نہیں کر رہا، کچھ عورتیں جو ہیں جب ان کے گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے، نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، اور ان کے مائنڈ میں یہ آ گیا ہے کہ یہ بات نیگیٹو ہے، تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فوراً واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگ جاتے ہیں، بہنوں بھائیوں والدین کو میسج چلے جاتے ہیں، اور آگے سے بھی کچھ فیڈ بیک ایسے آتا ہے کہ سوچے سمجھے وہ فیڈ بیک ہی نیگیٹو آئے گا۔ تو اس طرح پھر کیا ہے، مسائل گھریلو ڈومیسٹک بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہی عورت ایڈ سے بڑھ کے ایگو کے مقام پہ ہے، تو وہ پہلے فوراً سوچے گی کہ میں یہ جو ایکٹیویٹی کرنے والی ہوں، میں گھر بہنوں کو بھائیوں کو میسج کرنے والی ہوں، اس سے میرے خاوند پہ یا میری فیملی پہ کیا یا سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، تو وہ تھوڑا رک جائے گی۔ اور فرض کریں کہ وہی عورت جو ہے سپر ایگو کے مقام پہ پہنچ چکی ہے، تو فوراً اس کو ویلیوز اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے گی کہ وہ اللہ رسول جس نے تجھے اپنے ہسبینڈ کا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر، وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر اپنے والدین کے گھر بھی نہیں جا سکتی، تیرے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر تو اپنے والدین کے گھر تک نہیں جا سکتی۔ تو یہ بات جو میں وہاں پہ کنوے کرنے والی ہوں، کیا اس سے میرے بندے کو تسکین پہنچے گی، میرے ہسبینڈ کو تسکین پہنچے گی، فوراً اس کو ضمیر جھنجھوڑے گا، اور وہ اپنی سپر ایگو کی وجہ سے اس نیگیٹو ایکٹیویٹی سے باز آ جائے گی۔ تو کوئی کمی بیشی ہو کمنٹ کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔